زمین آہستہ آہستہ اپنی ہریالی کھو رہی ہے۔ یونائٹڈ نیشنز کے مطابق زمین کا 41% ایریا ڈیزرٹ ہے اور اس میں سے بھی 40% کو ڈیزرٹیفیکیشن کا شدید خطرہ لاحق ہے۔ ایسا ہی ایک ڈیزرٹ چائنا میں بھی ہے جو اس مسئلے سے دوچار ہے۔ ایسے میں ایک بریو انسان وینگ وینبیو نے ایک جرات مندانہ قدم اٹھایا جنہیں اس فیصلے کے لیے شروع میں پاگل بھی کہا گیا۔ امیجن کریں ایک ریگستان میں لاکھوں کی تعداد میں ریبٹس کو چھوڑنے کے بعد وہ سرسبز باغات اور ہرے بھرے باغیچوں میں بدل جائے۔ سننے میں یہ ایک احمقانہ مذاق لگتا ہے لیکن یہ حقیقت ہے۔ چائنا میں وینگ جیسے انسان کے جرات مندانہ فیصلے کی وجہ سے ریت کے سمندر کو ریبٹ نے زندگی کا باغیچہ بنا دیا جس میں 30 سالوں میں 300 ملین سے زیادہ ولو ٹریز لگائے گئے، 4 ملین ریبٹس کو چھوڑا گیا، ڈیزرٹ کے بیچ ایک گھوڑے کی شکل میں 2 لاکھ سولر پینل انسٹال کیے گئے اور ہزاروں لوگوں کو روزگار کے مواقع دیے گئے۔ آخر یہ معجزہ کیسے ہوا، آئیے جانتے ہیں۔ اس معجزے کو سمجھنے سے پہلے ہمیں ڈیزرٹیفیکیشن کی حقیقت کو سمجھنا ہوگا۔ ڈیزرٹیفیکیشن صرف ریت کے سمندر کا آگے بڑھنا نہیں، یہ زمین کا ایک ایسا کینسر ہے جو ہر منٹ 23 ایکڑ زرخیز مٹی کو بنجر ریت میں بدل رہا ہے، اور اس کینسر کو روکنے کے لیے چین نے وہ کیا جو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ چائنا نے ایک فری بائیو بم کا استعمال کیا جسے ہم خرگوش کہتے ہیں۔ اور اب بات کرتے ہیں چائنا میں موجود ڈیزرٹیفیکیشن کے وکٹم کموچی ڈیزرٹ کی۔ یہ چائنا کا 7th لارجسٹ ڈیزرٹ ہے جو تقریباً یو ایس اے کی ایک اسٹیٹ میساچوسیٹس کے سائز کا ہے، جو 7200 مربع مائل پر پھیلا ہوا ہے۔ شمالی چین میں واقع اس جگہ کی آب و ہوا انسانوں اور یا پودوں کے لیے بالکل غیر موزوں ہے۔ سردیاں اتنی ٹھنڈی اور طوفانی ہوتی ہیں کہ درجہ حرارت -4 ڈگری فارنہائٹ تک گر جاتا ہے، جبکہ گرمیاں جھلسانے والی ہوتی ہیں جو زمین کو جلا دیتی ہیں۔ دہائیوں پہلے صحرا اتنا وسیع نہیں تھا، یہ دیہاتوں، ندیوں اور چراگاہوں سے بھری کھیتوں کی زمین ہوا کرتا تھا۔ پھر سب کچھ بدل گیا، ہوائیں تیز ہو گئیں، گھاس غائب ہوگی، جی ہاں، ڈیزرٹیفیکیشن۔ ریت حرکت کرنے لگی، گھروں اور سڑکوں کو نگل گئی۔ اس مسئلے سے نبٹنے کے لیے چینی حکومت نے دہائیوں تک ہر حربہ آزمایا۔ 1950 اور 1960 کی دہائی میں بڑے پیمانے پر شجرکاری مہم چلائی گئی۔ ریت کے طوفانوں کو روکنے کے لیے سینڈ کنٹرول اسٹیشن لگائے گئے اور زیر زمین پانی نکالنے کے لیے گہرے کنویں کھودے گئے، لیکن صحرا بے رحم ثابت ہوا۔ پودے شدید حالات میں زندہ نہ رہ سکے اور تیز ہواؤں نے باڑے توڑ۔ حکومت کی تمام کوششیں ناکام رہیں کیونکہ یہ حل صرف سطحی تھے۔ کسی نے بھی زمین کے اس کینسر کو اندرونی طور پر فطری کھاد اور نمی کے ذریعے ٹھیک کرنے کا نہیں سوچا تھا۔ پھر ایک دن وانگ نامی ایک مقامی کاروباری شخص نے سب کچھ بدل دیا۔ وانگ نے اپنا سارا سرمایہ ایک عجیب اور غریب خیال پر لگا دیا۔ وانگ وینبیاؤ منگولیا میں رہنے والے ایک غریب استاد تھے۔ وہ اپنی کلاسوں تک جانے کے لیے اپنے سائیکل کا استعمال کرتے تھے۔ اکثر انہیں صحرائی سخت حالات سے گزرنا پڑتا تھا اور اکثر اوقات ان کی سائیکل آدھی ریت میں دھنس جاتی تھی۔ پھر انہوں نے ایسے میں خود سے ایک عہد کیا کہ وہ اس صحرا کو بدل کے رکھ دیں گے اور کہ ان کی جنگ بندی کا پہلا ہتھیار ولو ٹریز تھے۔ وانگ جانتے تھے صرف وہی درخت صحرا میں کامیاب ہو سکتا ہے جو زیر زمین پانی تک پہنچ سکے، اور ولو کے درخت کی جڑیں 300 فٹ سے بھی زیادہ گہری جا سکتی ہیں، تقریباً ایک 30 منزلہ عمارت کی طرح۔ اور انہوں نے اسی خصوصیت کا فائدہ اٹھایا اور کروڑوں ولو کے درخت لگائے جنہوں نے نہ صرف ریت کو اپنی جگہ تھام لیا بلکہ ہزاروں میل لمبی ایک سبز دیوار کھڑی کر دی۔ لیکن اس کے باوجود اتنی بڑی تعداد میں درختوں کو مستقل طور پر زندہ رکھنے کے لیے ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ انہیں مستقل قدرتی اور سستی کھاد کی ضرورت تھی، اور اسی ضرورت نے جنم دیا 4 ملین ریبٹس کے معجزے کو۔ وانگ وینبیو کو کوئی عام خرگوش نہیں چاہیے تھے، انہیں ایک ایسا روئی دار بائیو انجن چاہیے تھا جو 20 ڈگری فارنہائٹ میں بھی زندہ رہ سکے، کم پانی پیے اور سالانہ سینکڑوں کی تعداد میں بچے پیدا کیے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے ریکس ریبٹس کو چنا۔ یہ خرگوش نہ صرف اپنی قیمتی کھال کی وجہ سے وائٹ گولڈ کہلائے جاتے ہیں بلکہ ان کا اصلی جادو ان کے فیسز میں تھا۔ ان کا فیسز میں نائٹروجن اور پوٹیشیم بھرپور مقدار میں پائی جاتی ہے، جس کی صحرائی ریت کو سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ مزید حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ خرگوش گھاس کے بیجوں کو ہضم نہیں کر پاتے، اور جب یہ خرگوش
سائے کے لیے ولو کے درخت کے نیچے اپنا فیسس کرتے تو یہ قدرتی کھاد کے ساتھ ساتھ نئے بیج بھی لگا رہے ہوتے۔ اس طرح ولو اور خرگوش ایک مکمل سسٹینیبل ماحولیاتی لوپ میں ڈھل گئے۔ ولو خوراک دیتے اور خرگوش مٹی کو غذائیت، نمی اور بیج دیتے، جس سے صحرا میں زندگی کا باغیچہ اگلتا چلا گیا۔ ریکس ایک مادہ سال میں 50 بچے تک جنم دیتی ہے۔ خرگوشوں کی افزائش بھی بہت تیز ہوتی گئی۔ جیسے جیسے خرگوش بڑھے، کھاد بھی بڑھی، زمین مزید زرخیز ہوتی گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ریت کھیتوں میں بدل گئی اور آرگینک سبزیاں بھی لگنے لگی۔ ریکس ریبٹ کے فوائد صرف کھاد اور بیج پھیلانے تک محدود نہیں تھے، یہ ایک مکمل ایکو اکنامک ماڈل تھا۔ ان کی قیمتی کھال نے علاقے میں ایک نئی انڈسٹری کو جنم دیا، جس سے مقامی لوگوں کو روزگار ملا اور ہر خاندان ایک چھوٹی سی سرمایہ کاری سے سالانہ کئی گنا زیادہ منافع کما سکتا تھا۔ یہ خرگوش کبوچی کے ہزاروں خاندانوں کے لیے غربت سے نکلنے کا ذریعہ بن گئے۔ اس پورے عمل نے نہ صرف مٹی کو ہرا کیا بلکہ زیر زمین پانی کی سطح کو بڑھنے میں بھی مدد کی، اور اس طرح کئی دہائیوں سے غائب جنگلی جانور اور مقامی پودوں کی 100 سے زیادہ اقسام واپس لوٹ آئیں۔ یعنی ریبٹس نے صحرا میں قدرتی زندگی کو دوبارہ دعوت دی۔ پھر دوبارہ نئی زندگی کا دائرہ شروع ہوا۔ ولو کی برانچز ریکس ریبٹس کی خوراک بن گئی اور ریبٹس نے بدلے میں ولو ٹریز کے آس پاس غذائی اجزاء سے بھرپور فیسز چھوڑا، جو درختوں کو خوراک فراہم کرتا تھا۔ درخت ریبٹس کو خوراک فراہم کرتے تھے، ریبٹس مٹی کو خوراک فراہم کرتے تھے، مٹی درختوں کو خوراک فراہم کرتی تھی۔ اس طرح یہ ایک کلوزڈ ماحولیاتی لوپ بن گیا جہاں کچھ بھی ضائع نہیں ہوتا تھا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کامیابی کے بعد بھی وانگ نہیں رکا۔ اس نے 100 بلڈوزر کرائے پر لے کے ریت کے ٹیلے ہموار کیے، گھڑے بھرے اور مزید ولو کے درخت لگائے۔ مقامی لوگوں کو ریکس ریبٹس پالنے کی ترغیب دی۔ چینی حکومت کی مدد سے لاکھوں ریکس ریبٹس منگوائے گئے اور گھروں میں تقسیم کیے گئے۔ ہر گھر ایک چھوٹا فارم بن گیا۔ 10 سال میں پورا علاقہ بدل گیا۔ جہاں کبھی صرف ریت تھی، آج وہ سرسبز ہے۔ کبوچی ڈیزرٹ کا کل رقبہ 7200 اسکوائر مائل ہے، جس میں سے یونائٹڈ نیشنز کے مطابق 2413 اسکوائر مائل علاقہ سرسبز ہو چکا ہے، اور یہ 30 برس سے زائد محنت کا نتیجہ ہے۔ اور کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ وانگ نے یہاں ایک میگا سولر پاور جنریشن سسٹم متعارف کرایا، جس میں 2 لاکھ سے زائد سولر پینل نصب کیے گئے۔ اسے جنما سولر پاور پلانٹ کہا گیا۔ خلا سے دیکھنے پر یہ ایک دوڑتے گھوڑے کی شکل بناتا ہے۔ گینیس ورلڈ ریکارڈ کے مطابق یہ دنیا کا سب سے بڑا سولر پینل امیج ہے۔ یہ میگا پلانٹ سالانہ تقریباً 1 سے 2 ارب کلو واٹ فی گھنٹہ بجلی پیدا کرتا ہے، جو تقریباً 4 لاکھ لوگوں کو بجلی فراہم کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس کے علاوہ سولر پینل گراس کو اگنے کے لیے سایہ فراہم کرتے ہیں اور ونڈ بریکر کا بھی کام کرتے ہیں۔ یوں ایک انوکھا سسٹم سیٹ کر دیا گیا جس میں ہر چیز ایک دوسرے کو فائدہ پہنچا رہی ہے۔ یوں فری الیکٹریسٹی، ویلیوبل فر، پیپر کے لیے لکڑی، ڈیزرٹیفیکیشن میں کمی، سب ایک ساتھ حاصل ہو رہے ہیں۔ پینلز کی وجہ سے تیز ہواؤں کی رفتار 50% تک کم ہوئی ہے، ریت کم اڑتی ہے اور زمین آہستہ آہستہ خود زرخیز ہو رہی ہے۔ آج کبوچی کا یہ ماڈل صرف چائنا کی باؤنڈریز تک محدود نہیں رہا، بلکہ یہ بنجر زمین کی جنگ جیتنے کے لیے پوری دنیا کا گلوبل بلو پرنٹ بن چکا ہے۔ یونائٹڈ نیشن نے اسے دنیا کا پہلا ایسا ماڈل قرار دیا ہے جہاں معیشت اور ماحول ایک دوسرے کے دشمن نہیں بلکہ بہترین دوست بن کر ابھرے ہیں۔ اب افریقہ کی گریٹ گرین وال سے لے کے عرب کے ریگستانوں تک ہر ملک کبوچی کے اس کامیاب فارمولے کو اپنا رہا ہے۔ یہ پروجیکٹ ثابت کرتا ہے اگر ہم فطرت سے لڑنے کی بجائے اسے اپنا ساتھ پارٹنرشپ بنا لیں تو ہم نہ صرف موسمیاتی تبدیلیوں کو روک سکتے ہیں بلکہ بنجر ریت سے بھی خوشحالی کی نئی داستان لکھ سکتے ہیں۔ کبوچی اب صرف ایک ہرا بھرا صحرا نہیں بلکہ اس بات کا ثبوت ہے انسانی عزم کے سامنے ریت کا سمندر بھی شکست تسلیم کر لیتا ہے۔ ایسی مزید دلچسپ ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے بھی بتائیے گا تاکہ ہم مزید ایسی کہانیوں کی کھوج جاری رکھ سکیں جنہیں دیکھنے کے بعد آپ کہہ سکیں انبلیویبل۔